بات وہ بھی چل رہی تھی. ابھی ریکارڈنگ جو ہے وہ ابھی بھی اگر آپ نے ابھی کی ہے تو پھر وہ بات ہماری یہاں تک ہوئی تھی. ٹھیک ہے, دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا بالواسطہ, جو بلا واسطہ انہوں نے بات کی. جو لے لو میں آپ کو چلو نا, 1 منٹ ٹھہریے گا. چلیے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, یہاں تک ہماری بات ہو گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے جب آئے اور اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ کلام کیا, یہاں سے بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بلایا, پکارا یا موسیٰ کہہ کے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لبیک کہہ کے جواب دیا. تو پھر پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں تیرے اوپر ہوں, سامنے ہوں, پیچھے ہوں, اور تیرے ساتھ ہوں. پھر فرمایا کہ کیا میں کلام آپ کا خود سن رہا ہوں یا آپ کے اس کے پیچھے بھیجے ہوئے کسی فرشتے کا کلام ہے؟ تو پھر کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے, خود ہی میں آپ سے کلام کر رہا ہوں. تو پھر اس سے صاحب روح المعانی یہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کلام لفظی یعنی اپنے لفظوں سے بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے خود کیا ہے, یعنی بلا واسطہ فرشتے کے واسطے کے بغیر خود. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام خود سنا. آگے کیا فرمایا, فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ, اپنے جوتے اتار دی. جوتے اتار کا جو حکم ہے مقام ادب, جہاں ادب کا, ٹھیک ہے, ادب کا ادب ہے, وہاں پر جوتے اتار ہی دیے جائیں. ٹھیک ہے, یا یہ ہے کہ یہاں پہ ادب کے طور پر کہا گیا کہ آپ اس مقدس جگہ پر ہیں, سے جوتے اتار دیجئے. ایک اور روایت میں ہے, یعنی ایک مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے جوتے مردار کی کھال کے بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, بعض روایات میں آتا ہے کہ حسن بصری اور ابن جریح سے یہ جو ہے وہ وجہ منقول ہے. ٹھیک ہے, لیکن اول وجہ جو ہے, اول وجہ وہ منقول ہے حضرت علی سے, حضرت حسن بصری سے, ابن جرید سے, کہ یہاں پر ادب کا تقاضا تھا کہ وہ ننگے پاؤں ہو کر وہاں پر تشریف لاتے. اور جوتا اتارنے کی مصلحت ایک اور بھی بتائی گئی کہ آپ علیہ السلام کے جو قدم مبارک ہیں وہ اس پاک مٹی کی سے لگ کر اس کی برکت کو حاصل کر لیں. ٹھیک ہے, اور بعض نے فرمایا ہے کہ یہ حکم خشوع اور تواضع کو قائم رکھنے کے لیے, اس کی صورت بنانے کے لیے ایسا کیا کہ بیت اللہ کے, جس طرح بیت اللہ کے لیے بھی کی خاص اس میں خشوع اور اس کی جو کیا تواضع کے لیے یہ بیت اللہ بھی طواف کے دوران جوتوں کو اتار لیا جاتا ہے. انک بالوادی المقدس طویٰ, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ
آپ مقدس جگہ پہ، طوا کے مقدس جگہ پہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے خاص خاص حصوں کو اپنی حکمت سے خاص ان کو فضیلت دی ہے، شرف بخشا ہے، جیسے بیت اللہ ہے، مسجد اقصیٰ ہے، مسجد نبوی ہے، اسی طریقے سے وادی طوا بھی انہی مقامات سے ملتی ہے۔ تو مقام یہ جو وادی طوا ہے یہ کوہ طور کے دامن میں ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا جو بات وحی کے ذریعے کہی جائے اسے غور سے سنو۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ کہ اس کو غور سے سنو۔ اسی سے حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن سننے کا بھی ادب ہے۔ تو قرآن کے سننے میں ادب کیا ہے کہ انسان اپنے تمام اعضاء کو فضول حرکت سے روکے رکھیے، کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہو، اپنے کسی بھی عضو کو نہ لگنے دے، اور نظر نیچی رکھے اور کلام سننے کی طرف ہی دھیان دے۔ اور جو شخص بھی اس ادب کے ساتھ قرآن کو سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سمجھنے کی بھی توفیق دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے ان کا ایک قول نقل کیا ہے۔ اب یہیں سے ہی دیکھیں کہ قرآن کے ادب کو سننے کی، اب ہمیں سوال کیا جاتا ہے کہ اگر ہم تلاوت لگا کے کچن میں کام کرتی رہیں اور ہم پھر سنتی رہیں تو کیا یہ ادب کا لحاظ ہو رہا ہے؟ نہیں نا۔ ٹھیک ہے، قرآن سننے کے لیے انصتوا فاستمعوا له وانصتوا، یعنی اس کو خوب غور سے سنو اور اس پر پوری توجہ رکھو، تو ادب کا لحاظ رکھو قرآن سنتے ہوئے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے۔ اب یہاں پر اننی انا اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دیکھیں، اس آیت کے اندر کئی اصولوں کی تعلیم دے دی گئی ہے۔ توحید کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، دوسری بات ہے کہ میری عبادت کی ذکر کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، آخرت کے بارے میں بھی ذکر کر دیا گیا۔ واقیم الصلاۃ، اور یعنی عبادت اس میں ہی شمار ہو رہی ہے، میری عبادت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ٹھیک ہے، توحید کا بیان آ گیا۔ آگے ان الساعۃ آتیۃ، میں آخرت کا بیان آ گیا کہ قیامت آنے ہی والی ہے۔ فاعبدنی، اس میں نماز کا حکم بھی داخل ہے۔ ٹھیک ہے، اور باقی نماز کے علاوہ بھی تمام عبادات بھی ذکر ہوگی، لیکن ادھر واقعی الصلاۃ، نماز کو الگ سے ذکر کرنے کا اس میں افضل اور اعلیٰ ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ سب تمام عبادتوں سے افضل ترین عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور احادیث کی تصریح میں بھی یہ ذکر کر دیا گیا ہے کہ دین کا جو عمود ہے اور ایمان کا جو نور ہے وہ نماز کے ساتھ ہے، اور ترک نماز جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ملا دیتی ہے، کافروں کی علامت ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو قائم کرو میرا ذکر کرنے کے لیے، تو نماز کی روح جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور نماز جو ہے وہ اول سے آخر تک اللہ کا ذکر ہی ذکر ہے، یعنی زبان سے بھی، دل سے بھی، اور دوسری اعضاء سے بھی۔ تو اس لیے نماز میں ذکر اللہ سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اگر تو پھر یہ بھی بات اس چیز میں داخل ہے کہ اگر کوئی شخص نیند میں مغلوب ہو گیا اتنا کہ کسی کام میں لگ کر بھول گیا نماز، ٹھیک ہے، اور نماز کا وقت نکل گیا، تو جب نیند سے بیدار ہو یا بھول کر جب یاد آ جائے، اور اسی وقت نماز کی قضا پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، اسی وقت نماز کی قضا پڑھ لے۔ وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اوقات کے اندر سے ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے زوال عصر کی نماز بالکل ہی ذہن سے نکل گئی، کوئی ایسا کام ہو گیا، نماز ہی بالکل، لیکن جیسے یاد آیا تو اب دیکھا تو اب تو سورج بالکل گول ٹکیا بن چکا ہے، تو وہ ایسا ٹائم ہو گیا
پھر بھی اگر آپ اثر اسی دن کے اثر کے بارے میں تو یہی حکم ہے نا کہ اس دن بھی اگر آپ جلدی جلدی فرائض پڑھ لیں تو کوشش یہ کریں، اللہ کرے کہ وہ اللہ پاک قبول کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی دن کے فرائض اثر کے پڑھنے کی اجازت دی گئی، باقی نمازوں کے نہیں۔ جیسے اب خوب یعنی فجر کی جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے 20 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے، تو تقریباً 15 منٹ پہلے نماز نہیں پڑھنی چاہیے جو سورج طلوع ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ ٹائم آ رہا ہے اس طرح کا تو پھر اس ٹائم کو گزار کر فوراً سے پھر نماز پڑھ لی جائے۔ اکاد اخفیہا یعنی قیامت کے معاملے کو میں تمام مخلوقات سے مخفی کرنا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور فرشتوں سے بھی اس کو مخفی رکھا ہے۔ اکادو کا اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر لوگوں کو قیامت اور آخرت کی فکر دلا کر اور ایمان اور عمل صالح پر ابھارنا مقصود نہ ہوتا تو اتنی بات بھی میں ظاہر کر دیتا کہ قیامت کب آنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، اتنی بات بھی ظاہر نہ کی جاتی کہ قیامت آنے والی ہے، یعنی یہ قیامت کا لفظ ذکر ہی نہیں کیا جاتا، قیامت ہوتی کیا ہے، لیکن کس وجہ سے ذکر کر دیا کہ قیامت آئے گی، اس لیے ذکر کیا کہ آخرت کی فکر کریں اور اپنے اعمال صالح پر قائم رہیں اور مزید اپنے جو ہے وہ کرنے کی اس کی تیاری کریں، نیک اعمال کی کرنے کی، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے قیامت کو بتا دیا گیا۔ بچوں کو رزلٹ کا نام بتایا جائے کہ رزلٹ آنا ہے، فرسٹ رزلٹ آؤ گے، تو اگر نہ کوئی رزلٹ ہی نہ دیا جائے تو کون سا بچہ جو ہے وہ پیپرز کی تیاری کرے، کون راتوں کو جاگ کے تیاری کرے؟ جب پتہ ہے کہ رزلٹ آئے گا، میں پاس ہوں گا، پھر میں اگلی کلاس میں جاؤں گا، تو پھر یہی بات ہے کہ ہم پاس ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، تو اسی کی تیاری کے لیے نیک اعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ تاکہ جزا دی جائے ہر نفس اپنے عمل کی جزا کو پا لے۔ اگر اس کا تعلق اگر آتی ہے تن سے ہے تو معنی پھر کیا ہوں گے؟ قیامت کے آنے کی حکمت و مصلحت یہ ہے کہ دنیا تو دارالجزا نہیں ہے، یہاں تو نیک و بد عمل کی جزا کسی کو نہیں ملنی، اور اگر کبھی دنیا میں کچھ جزا مل بھی جائے گی تو وہ عمل کی پوری جزا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس لیے پھر کوئی ایسا وقت ہونا ضروری ہے جہاں ہر عمل کی جزا و سزا پوری کی پوری سنائی دی جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مقصد ہے۔ اور اکاد اخفیہا کا ایک اور بھی مفسرین نے اس کا معنی بتایا ہے کہ قیامت کے وقت کو، موت کے وقت کو، ٹھیک ہے، اور اس کی تاریخ کو مخفی رکھنے میں حکمت کیا ہے کہ لوگ اپنے عمل اور سعی میں لگے رہیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنی یعنی شخصی قیامت تو وہ ہے نا کہ جب موت آ جائے، ایک انسان کی موت تو اس کی قیامت تو اس کی موت سے ہی قائم ہو جاتی ہے نا، کیونکہ اب تو کوئی عمل رہا نہیں کہ وہ کچھ کرے، تو اب تو قیامت کے دن ہی اٹھنا ہے، تو اس وجہ سے موت انسان کی پہلی قیامت ہے۔ تو اس کے بعد قیامت کا جو پورے عالم کی قیامت ہے یعنی حشر کے دن، ٹھیک ہے، کہ اس کو دور سمجھ کر یہ غافل نہ بیٹھے، بس قیامت آتی ہی یعنی وہ قریب ہی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، لہٰذا کوئی شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو یہیں تک کہ اپنا آیت نمبر 16 تک کا مطالعہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 سے ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔